the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 15. آپ کو خبر دے رہے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا 2024 وہ کثرت رائے سے منظور ہو چکا۔ قومی اسمبلی اجلاس آپ نے دیکھا، سردار ایاز صادق اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی سے باقاعدہ طور پر اب منظور ہو چکا، اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ بھی کیا گیا جب یہ پیش کیا گیا تھا بل۔ یاسر ملک سے ایک بار پھر ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ یاسر بتائیے گا، آپ اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے، بل منظور ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر، اب سینٹ میں جائے گا، پھر ایوان صدر جائے گا اور باقاعدہ طور پر قانون بن جائے گا۔ دیکھیں، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 جو ہے وہ قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور جو بلال اظہر کیانی ہیں ان کی جانب سے یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ پیش پہلے ہی قومی اسمبلی میں ہو چکا تھا، لیکن آج اس بل کی باضابطہ منظوری جو ہے وہ لی گئی۔ اس بل کو کمیٹی کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا، اور بلال اظہر کیانی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس میں جو 3 شقیں لائی گئی ہیں وہ بالکل آئین اور قانون میں شامل ہیں۔ اس میں ہم نے صرف اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو مزید واضح کیا ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں 2 گھنٹے تک اس معاملے پر جو بحث ہے وہ کی گئی ہے۔ علی محمد خان سمیت کوئی بھی وہاں پر اس کے خلاف دلائل جو ہے وہ نہیں لا سکا۔ صرف اس معاملے پر سیاسی تقاریر جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جب اس کی منظوری لی جا رہی تھی شک وار الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی، تو اس دوران علی محمد خان کی جانب سے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بل کی جس طرح سے یہاں پر منظوری لی جا رہی ہے، یہ سپریم کورٹ نے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ایک سیاسی جماعت مانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی جماعت کے طور پر انہیں سیٹیں دی گئی ہیں۔ اقلیتوں کی اور مخصوص نشستوں پر جو خواتین نے آنا ہے ان کو روکنے کے لیے یہ ایک جماعت عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک یہ فیصلہ کر رہی ہے، جس کے اوپر علی محمد خان نے یہ بھی کہا کہ وہ اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کریں گے۔ آج جب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا تو اس میں یہ ترمیمی بل الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے 2024 کمیٹی میں ڈسکس ہونے کے بعد آج پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کیا گیا، اور اب یہ بل جو ہے یہ سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ کے بعد جو ہے باضابطہ منظوری کے لیے جو ہے وہ ایوان صدر چلا جائے گا۔ یاسر، یہ کنفرم کیجیے گا اس بل کی منظوری کے بعد، جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے کہ حقدار ہے پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی، تو کیا اس بل کی منظوری کے بعد نشستیں ملنا مشکل ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں تھیں؟ دیکھیں، اس بل کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو 3 دن کے اندر کوئی بھی جو ممبر ہے اس کو یا اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کرنا ہوگا یا کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کو منسلک ہونا ہوگا۔ 3 دن کے اندر وہ اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کروائے گا۔ پرانی اگر پوزیشن کی بات کی جائے تو جس طرح سے یہ بل پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر 3 دن کے اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو پہلے سے لوگ اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروا چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیٹیں اسی طرح سے رہیں گی، اور حکومت نے کہ جو مخصوص نشستیں جس طرح سے الاٹ ہو چکی ہیں وہ اسی طرح سے برقرار رہیں گی۔ لیکن آج علی محمد خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، اور یہ حکومت اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہو رہی ہے اس معاملے پر۔ سپریم کورٹ کی جانب سے علی محمد خان نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور رہے گی، تو اب کس طرح سے یہ قانون سازی کی گئی۔ لیکن جو بلال اظہر کیانی ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ چونکہ جب قائمہ کمیٹی میں یہ بل بھیجا گیا تھا تو اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں، علی محمد خان اس کمیٹی میں شامل ہے، یہ اپنا موقف اور قانونی دلائل جو ہے وہ اس بل کے اوپر جو امینڈمنٹ کی جا رہی تھی اس کے اندر، اس کے حوالے سے اپنے دلائل، مطمئن دلائل قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دے سکے تھے۔ اب جب یہ بل پیش ہوا تھا اس کے بعد قائمہ کمیٹی میں گیا، باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی۔ ڈسکشن کرنے کے بعد
कायमा कमेटी से इसकी मंजूरी ली गई और आज ये ईवान में पेश किया गया। अब जब ये ईवान में दोबारा पेश किया गया मंजूरी के लिए तो शेकवार इसकी मंजूरी ली गई। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट जो है उनकी इसमें जो राय थी उसको कसरत राय से मुस्तरद किया गया, जो तजवीज़ थी उनको मुस्तरद किया गया। हुकूमत का चूंकि मेजॉरिटी थी, अब इस बिल को बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया है। अब ये बिल सेनेट में जाएगा और सेनेट से पास होने के बाद ये बिल जो है वो ईवान सदर चला जाएगा और ईवान सदर से इसकी मंजूरी के बाद ये बिल जो है वो लागू हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास अब क्या ऑप्शन रह गया है इस बिल की मंजूरी के बाद? अब वो जैसे कि अली मोहम्मद खान की जानिब से बाकायदा तौर पर डाइस पे कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज करेंगे। देखिए, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। आजम नजीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट के इस ईवान में बैठे हुए लोग जो हैं ये कानून साजी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अहमद इलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ये बिल अब मंजूर हो चुका है, आगे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन है? जो मखसूस नशिस्तों का फैसला अपनी जगह है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद क्या मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी अब तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया। देखिए, बावजूद इसके कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये पीटीआई की नशिस्तें हैं, उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर कवानीन के लेटर के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की गई, स्पिरिट के मुताबिक बात की गई है। तो उस स्पिरिट को चैलेंज करती है ये तरमीम, ये कह के कि कानून में तो अल्फाज कुछ और हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी अनोखी तरमीम है कि इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बताई गई, कोई कानून नया नहीं लाया गया, बल्कि बताया गया है कि वो जो कवानीन है पहले से मौजूद उन्हीं को रीट्रेट किया गया है, उन्हीं को दोहराया गया है। लेकिन एक बात कही गई है कि इनको कोई अदालत भी ओवर रूल नहीं कर सकती।